بواسیر ہے ان کو، بادی بھی ہے اور موقع بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ظاہری بات ہے بادی ہونے کی وجہ سے خارش زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن؟ جی میں مسز خان بول رہی ہوں لندن سے۔ تو جی مسز خان، عمر کتنی ہے؟ میری سسٹر ہیں، تو ان کی ایج ہے 50 اور وزن ہے 60 kg، اور عمر 50 ہے، عمر 50 جی، وزن 60 ہے۔ تو ان کی ایک بیٹی بھی ہے آگے، تو اس کی ایج ہے 10 ایئر کی، اور اچھا پہلے ایک کا مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، پھر بیٹی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے بیٹی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، بیٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے ان کا مسئلہ، پہلے سسٹر کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، بیٹی کا کیا ان کو بیٹی کا پھر بعد میں بتائیں۔ بواسیر ہے نا ان کو؟ خونی ہے یا بادی ہے؟ نہیں، خارش والی اور موقع ہے۔ جی بادی ہے، بادی۔ اچھا تو موقع وغیرہ تو نہیں بنے ہوئے؟ موقع بنے ہوئے ہیں، تو خارش ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مطلب تقریباً کافی 2-3-4 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو۔ اچھا، اس کے لیے کوئی کیا نام ہے، آپریشن وغیرہ کی طرف ڈاکٹر نے وہ کیا؟ نہیں، کچھ بھی، ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک تو ہے۔ ان کی بیٹی ہے نا آگے، ان کی بیٹی ہے 10 ایئر۔ اچھا بیٹی کے کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ کی عمر ہے 10 ایئر اور وزن ہے اس کا 40۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ تو اس کو بھی خارش ہو رہی ہے نا اسی طرح، تو اس کے بارے میں پلیز آپ کچھ بتانا۔ اس کو بھی یہی تکلیف ہو رہی ہے؟ موقع شوقے نہیں ہے، لیکن اس کو خارش ہوتی ہے۔ خارش ہوتی ہے، میں ذکر کرتا ہوں۔ تو ایک میرے کزن ہے، تو ان کی عمر ہے 60 اور وزن ہے ان کا 65۔ ان کو بلڈ کی بواسیر ہے، بلڈ خونی۔ عمر کتنی ہے؟ 60 اور وزن کتنا ہے؟ 65 ہوگا، بس اتنا۔ اچھا، ان کو خونی بواسیر ہے۔ مسز خان ہے، ان کی بہن جو ہے ان کی عمر 50 سال ہے، اور ان کی جو ہے ان کے وزن جو ہے 60 ہے۔ بواسیر ہے ان کو، بادی بھی ہے اور موقع بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ظاہری بات ہے بادی ہونے کی وجہ سے خارش زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو قبض نہ ہونے دیں۔ قبض ہوتی ہے جب بھی، اور زیادہ جو ہے بواسیر کے 2-3 سوال آئے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان سب کو بواسیر کے پیشنٹس کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں، دوسرا ہے کہ مرچ مسالوں سے پرہیز کریں، تیسرا یہ ہے کہ پانی کا استعمال بہترین کیا کریں، اور میرا ایک قہوہ ہے، وہ قہوہ آپ لوگ استعمال کیا کریں کھانے کے بعد۔ اچھا وہ کیا ہے کہ قہوے کے اندر آپ ڈالیں گے سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 1 انچ کا ٹکڑا، اور اجوائن جو ہے 1/2 ٹی اسپون، اور 1/2 ٹی اسپون آپ نے گرین ٹی۔ کھانے کے بعد اس قہوے کو پیا کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے بادی پن کو جسم سے ختم کرے گا۔ آلو وغیرہ کا زیادہ استعمال نہ کریں، زیادہ گوبھی کا استعمال نہ کریں، بادی اشیاء سے پرہیز کریں۔ دوسرا یہ کہ جہاں پر آپ کو خارش وغیرہ ہے مقعد کے اندر، تو وہاں پر میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر 1 چمچ میتھی دانہ تو 2 چمچ ویسلین، یہ بنا کر ایک جار کے اندر رکھ لیں۔ جب بھی آپ استنجا کریں، استنجا ایک تو ٹھنڈے پانی سے کریں، گرم پانی سے۔ جو بواسیر کے پیشنٹ ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ ہو، لیکن گرم پانی بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہے کہ اس سے موقع بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب استنجا کر لیں تو استنجا کرنے کے بعد جو ہے یہ والی جو یہ مرم ہو جائے گی، اس کو آپ لگا لیا کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو گندک ملتی ہے، گندک کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر جو ہے ویسلین مکس کر کے لگا دیں، یہ بھی بہت مفید ہے۔